کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے، اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہی شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کو پالنے میں خیر ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین میں کبوتر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی نسل کے کبوتر ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر غار ثور کے پاس مکڑی کے جالے کے پاس انڈے دے کر یہ تاثر دیا تھا کہ غار میں کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث میں وارد کبوتر کا نام دوسرے تناظر میں ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگرچہ سخت گرمیوں میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کبوتر پالنے کا شوق بہت عام سمجھا جاتا ہے، مگر یاد رہے کہ اس فن کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ فطری ذہانت اور وفاداری کی وجہ سے ایک زمانے میں کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا، مگر اب ان کے دیر تک فضا میں اڑنے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسلوں کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی سے جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ دوستو، شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ کبوتروں کے کھیل میں انٹری کرانے اور معلومات فراہم کرنے کے لیے ویب سائٹ بھی بن چکی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس پر مقابلے کی انٹری فیس، مقام اور قواعد و ضوابط درج ہیں۔ اس کھیل سے پہلے اس کے اشتہار بھی تیار ہوتے ہیں، جبکہ ماہانہ رسالہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔